हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है सुपर वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो जाता है या सुपर वीज़ा हमें क्यों नहीं मिलता। हमारे पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल उन्होंने सुपर वीज़ा अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, या हमने अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे सुपर वीज़ा अप्लाई किया एंड द एप्लीकेशन इज स्टक और इट्स नॉट गेटिंग प्रोसेस्ड या रिजेक्शन आ गई फॉर एग्जांपल। तो इसकी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं और बहुत बेसिक है। इसमें अगेन मैं आपको मशवरा दूंगी कि पहले आप खुद ट्राई करें बिफोर रीचिंग आउट टू इमिग्रेशन लॉयर या बिफोर रीचिंग आउट टू अ ट्रैवल एजेंट या ऑल दोज अदर जो ऑथराइज्ड आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, उनको रीच आउट करने से पहले आप प्लीज़ खुद ट्राई करें। और इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। आई नो मैनी पीपल माई सेल्फ इंक्लूडेड जिन्होंने कि खुद से IRCC की वेबसाइट के थ्रू अपने पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे बुलाया है। तो लेट्स डाइव इनटू स्ट्रेट इनटू द टॉपिक कि क्यों ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें कि आपको सुपर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो लेट्स सी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इनसफिशेंट फंड्स। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना T4 सबमिट किया अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हुए फॉर सुपर वीज़ा, लेकिन आपने जो T4 सबमिट किया उससे IRCC के कंसल्टेंट को लगा कि आपकी डिस्पोजेबल या टेक होम इतनी नहीं है कि जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर कनाडा में सपोर्ट कर पाएंगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पे चली जाती है, या अक्सर ये होता है कि दे बेसिकली रिजेक्टेड सेइंग कि इट्स नॉट सफिशेंट, द फंड्स आर नॉट सफिशेंट। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ फैक्ट कि आपकी जब तक डिस्पोजेबल इनकम उस बैंड में फिट नहीं होती जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है फॉर सुपर वीज़ा एप्लीकेशन, अनफॉर्चुनेटली आप की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकेगी। तो इन ऑर्डर टू मीट दैट बैंड वो आप यही कर सकते हैं कि उसको आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहें कि जब आप फॉर एग्जांपल आपकी सेविंग्स या आपकी सैलरी इतनी हो जाए कि जहाँ के आप उस बैंड को जो कि IRCC ने लिमिट सेट की हुई है आपके लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू कॉलिंग बोथ योर पेरेंट्स, तो आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा जो डिस्पोजेबल इनकम जितनी उनको चाहिए है फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर सुपर वीज़ा एप्लीकेशन। तो अगर इफ़ यू आर नॉट मीटिंग दैट बैंड, देयर हाई चांसेस कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, सुपर वीज़ा की एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड एंड इट वुड बी रिजेक्टेड। अब इसी चीज़ से कनेक्टेड एक और चीज़ है, वो ये है कि आपके पेरेंट्स के भी फंड्स जो हैं दे आर ऑल्सो काउंटेड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डिस्पोजेबल इनकम को मीट कर रहे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन पेरेंट्स की जो आपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग वहाँ दिखाई है बैक होम या आपकी होम कंट्री में, दैट शुड ऑल्सो बी गुड इनफ फॉर यू टू बी एबल टू गेट द सुपर वीज़ा। बिकॉज जो IRCC का कंसल्टेंट आपकी जो ही इज़ लुकिंग एट योर, शी इज़ लुकिंग एट योर एप्लीकेशन, वो ये असेस कर रहे होते हैं कि इनके टाइज बैक होम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इनके पास कोई रीज़न है टू गो बैक और नॉट। And the other thing is कि if God forbid there is an incident, do they have sufficient funds to be able to go back? Do they have sufficient funds to be able to support themselves in Canada or not? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो कि इन्वाइट कर रहा है यानी द चाइल्ड, एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स देमसेल्व्स। तो ये दोनों चीज़ें दे गो हैंड इन हैंड। दूसरी चीज़, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ली है या आपने मेडिकल इंश्योरेंस जो ली है वो इनएडिक्वेट है, या आपने मेडिकल इंश्योरेंस किसी ऐसी कंपनी से ली है जो कि लेजिट नहीं है, या फॉर एग्जांपल इट्स नॉट ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस। ऐसा भी हुआ है कि लोग दे कम थ्रू स्कैम्स, या उन्होंने कोई ऐसी वेबसाइट से या ऐसी समझें आप किसी कंपनी के साथ मेडिकल इंश्योरेंस ले लिए जो कि लेजिट नहीं है या ऑथराइज नहीं है, तो उस केस में जो है वो आपकी एप्लीकेशन कैन कम इनटू जेपडी, यानी वो फिर आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी प्रोसेस। बिकॉज जब वो उसको चेक करेंगे IRCC के ऑफिशियल्स, तो वो ये असेस करेंगे कि इट्स नॉट इनफ, यानी या तो कवरेज आपने प्रॉपर नहीं ली, या आपने कवरेज ली है तो वो कंपनी प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो लेजिट कंपनी हो, प्रॉपर कंपनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट फार्म है, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू डोंट हैव टू गो देयर, लेकिन प्रॉपर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज हैं कनाडा में जो कि ये इंश्योरेंस देती हैं, और उनके बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, अच्छे उनके पास यू कैन से कवरेज के पैकेजेस हैं विच यू कैन अवेल। तो वो आप देखें, असेस करें वर्सेस कि गोइंग फॉर समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट।
تو یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ کہ آپ کی جو میڈیکل انشورنس آپ لے رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے دیٹ شوڈ بی ایکول اینڈ انف اینڈ سفیشینٹ ٹو بی ایبل ٹو کور فار دیم جو بھی ان کے میڈیکل رپورٹس کے حساب سے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ پراپر کمپنی کے تھرو ہے اور پراپر ٹینیور کے لیے ہے, یعنی آپ نے 1 سال کے لیے لی ہے تو بیٹر ہے ورسز کہ آپ نے اس کو چھوٹے پیریڈ کے لیے, فار ایگزامپل آپ نے 3 منتھس کی لے لی, 6 منتھس کی لے لی, دیر آر پاسبلٹیز, پیپل ڈو آل سورٹس آف اسٹف. تو میک شیور کہ وہ آپ ساری ریکوائرمنٹس فلفل کر رہے ہوں. تیسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یو ریئلی نیڈ ٹو ٹیک دس انٹو کنسیڈریشن کہ جو آپ کے پیرنٹس کی ہیلتھ ہے, از اٹ اوکے اور ناٹ, کیونکہ جب آپ ہیلتھ کا ان کا ریکارڈ جو کہ آپ آفیشیل کلینک کے تھرو ان کا جب میڈیکل ایگزامینیشن کراتے ہیں تو آئی آر سی سی کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ دے گو تھرو, اس میں ڈفرینٹ ٹیسٹس ہیں, ان کا بلڈ ٹیسٹ پورا CBC ٹوٹل بلڈ کاؤنٹ سب کچھ ہوتا ہے, ایکس رےز ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ. اگر اس میں کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے جو کہ آپ کی فار ایگزامپل کوئی انڈر لائنگ ہیلتھ کنڈیشن ہے, لائک فار ایگزامپل ایسے ان کو کوئی ٹرمینل النس ہے, کینسر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی بیماری ہے گاڈ فوربڈ جو کہ ان ایڈمیسیبل ہے, اس کی بھی لسٹ اویلیبل ہے کینیڈین امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے. آپ IRCC کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ کہ میڈیکل ہیلتھ جو کنسرنز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کنڈیشنز ہیں یا ڈیزیزز ہیں جس کے بیسس پہ آپ کی میڈیکل ہسٹری فار ایگزامپل جو ہے وہ اٹ کین گیٹ افیکٹڈ اور دیٹ کین امپیکٹ یور ایپلیکیشن ایز ویل. تو یعنی کہ اگر ایسی کوئی بیماری ہے آپ کے ماں باپ کو یا آپ گاڈ فوربڈ ایسا کوئی ایشو ہے ان کو ہیلتھ وائز انڈر لائنگ جو کہ ان ایڈمیسیبل ہے ان کینیڈین ٹرمز, یعنی اس پہ ویزا گرانٹ نہیں ہوتا, تو اس کیس میں آپ کی اپلیکیشن فار شور ریجیکٹ ہوگی یا اٹ وڈ گو آن ہولڈ. تو دیٹ از سم تھنگ وچ یو نیڈ ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن. اور اس کیس میں آئی وڈ سے کہ اٹس بیٹر کہ وہ کینیڈا نہ ٹریول کریں بیکاز ہیلتھ کیئر از ویری ایکسپینسو ان کینیڈا. لاٹ آف ٹائمس جو آپ انشورنس لیتے بھی ہیں وہ بھی فل کوریج آپ کو ہر چیز کی نہیں دیتی, اسپیشلی اگر ٹریٹمنٹ کچھ ایسا ہے کہ جہاں ان کو ملٹیپل ہاسپٹل وزٹس کی ضرورت پڑتی ہے یا ان کو فار ایگزامپل کوئی ڈائلسس پہ ہے تو اگر اس کو ملٹیپل ٹائمس جو ہے وہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی آپ انشورنس لے لیں گے ہیویسٹ بھی, اٹس گوئنگ ٹو ریئلی بی اے بگ برڈن آن یو ایز اے پرسن ہو از اسپانسرنگ. And also it would be taking up a lot of cash flow from your parents' pockets as well. تو اس وجہ سے it's very important کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو اگر ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ جہاں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آ کے یہاں فریکوینٹ ہاسپٹلائزیشنس کی ضرورت ہوگی تو بیٹر ہے کہ آپ ان کو سپر ویزا پہ نہ بلائیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور پوائنٹ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ اگر آپ کے پیرنٹس کے جو ہے وہ ہوم ٹائز آر ناٹ اسٹرانگ, یعنی کہ بائی اینی ریزن اگر یہ ایپلیکیشن کے تھرو IRCC آفیشیل کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اپنی انٹینڈڈ اسٹے جو ان کی جو اسٹے ہے ان کینیڈا تھرو دس ویزا, اگر اس اسٹے کے بعد یہ بندہ واپس نہیں جائے گا یا یہ کپل واپس نہیں جائے گا تو وہ اس کیس میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایپلیکیشن. اینڈ دے بائی دا وے پوائنٹ اٹ آؤٹ, دے گیو یو دا ریزنز وائی دے ریجیکٹ دی ایپلیکیشن. تو یہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس کو جو ہے وہ ویزا نہیں گرانٹ ہوا, سپر ویزا ریجیکٹ ہو گیا, تو یو کین آلویز ریکویسٹ فار ان انکوائری, اس کو کہتے ہیں, جو کہ آپ ایک انکوائری ڈال سکتے ہیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں ان کو کیا ریزنس تھے کہ جس کی بیسس پہ ان کو یہ ریجیکٹ ہو گیا ویزا. تو جو آفیشیل IRCC کا اسیس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے کامنٹس دیتا ہے جب بھی وہ ریجیکٹ کرتا ہے ویزا فار اینی ریزن, اگر وہ کسی بھی ریزن سے ریجیکٹ کرتا ہے اس کو وہ سبسٹینشیٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی وہ اس کو لکھنا ہوتا ہے, اس رپورٹ اس کو ڈالنی ہوتی ہے ود دیٹ کیس ود دیٹ ایپلیکیشن کہ کیوں اس نے ریجیکٹ کیا ہے. تو وہ آپ منگا سکتے ہیں, وہ آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں IRCC کو, وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے آل دی ڈیٹیلس کہ کیا ریزنس تھے کہ جس کی وجہ سے یہ ویزا ریجیکٹ ہوا ہے. لیکن فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہوم ٹائز اگر اسٹرانگ نہیں ہیں, اگر فار اینی ریزن آپ کے پیرنٹس نے شو کیا اپلیکیشن میں جو بھی سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ڈالے مگر اس میں یہ کسی طرح سے بھی پروو نہیں ہو پا رہا کہ یہ واپس جائیں گے, یعنی ان کے ٹائز ہوم کنٹری سے اسٹرانگ نہیں ہیں, تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کیس میں ویزا. دوسرا آپ کی ہسٹری کافی کلین ہونی چاہیے, فار ایگزامپل جو کہ زیادہ تر لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا گاڈ فاربڈ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا اگر فار ایگزامپل آپ کو پہلے کبھی ویزا ریجیکٹ ہوا ہے فار اینی ریزن کہ آپ نے دیر آل سورٹس آف کیسز کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے جو ہے وہ غلط بیانی کی تھی یا کوئی فالس
پیپر ورک فائل کیا تھا یا کوئی بھی ایسی چیز جو پہلے آپ نے کی ہے، اسپیشلی کینیڈین امیگریشن کے پروسیس میں یا کینیڈین ویزا کے پروسیس میں، اگر آپ کو کسی ایسی ریزن کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے ویزا کہ جو کہ از کنسیڈرڈ کہ وہ آپ کے ریکارڈ پہ لکھ دیا گیا ہے، تو اس کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ دے ریفیوز بیکاز دے فیل کہ یہ پہلے آ کے دے اوور اسٹیڈ دیئر وزٹ. ان کو ویزا گرانٹ ہوا تھا فار ایگزامپل 3 months کا، اینڈ دے اسٹیڈ فار 6 months اینڈ دے اوور اسٹیڈ، تو وہ پھر ریجیکٹ کر دیں گے بیکاز یو ڈڈ ناٹ فالو دا گائیڈ لائنس. یا فار ایگزامپل کسی نے کوئی غلط بیانی کی ہے یا دے گیو فالس ایویڈنس یا فالس پیپر ورک، تو اس کیس میں بھی دے فیل کہ IRCC کین دے کین کینسل یور اپلیکیشن، دے کین ریجیکٹ اٹ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور اگر آپ کو ایک بار فار ایگزامپل ریجیکٹ ہو گیا ہے سپر ویزا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے. اس کا ایک سرٹن پیریڈ ہے، آفٹر ایئر آپ اس کو دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر تو آپ نے IRCC سے رپورٹ نکلوا لی ہے کہ جس میں کہ وہ ریزنز بتا دیتے ہیں کہ کیوں ریجیکٹ ہوا ہے ویزا، تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ کوئی چیز اگر فار ایگزامپل آپ نے پہلے مس کر دی. آئیڈیلی تو آپ چیک لسٹ مینٹین کریں، سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں سپورٹنگ ڈاکیومنٹس وہ جب آپ فل آؤٹ کریں ان کو آپ پراپرلی جو ہے وہ فائل کریں. بیروز ول بی میکنگ اے ویڈیو اگین آئی ایم اسٹیٹنگ ہیئر ٹو شو یو دا پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ کو IRCC کی ویب سائٹ پہ آپ فالو کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو زیادہ کلیئرٹی مل جائے گی. لیکن ویسے بھی اپنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ ایک چیک لسٹ مینٹین کر لیں ایکسل فائل میں، کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں، کون کون سے ڈاکیومنٹس آپ نے فل آؤٹ کر دیے ہیں یا لگا دیے ہیں ود دا اپلیکیشن ان ٹرمز آف سبمیشن. تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لائر، امیگریشن لائر یا کوئی بھی کنسلٹنٹ لیتے ہیں فار دس پروسیس، تو میک شیور کہ وہ آتھرائزڈ ہے، میک شیور کہ وہ رجسٹرڈ ہے، بیکاز ہر کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ سپر ویزا یا کوئی بھی ویزا کینیڈین امیگریشن کے لیے وہ اپلائی کرے، یعنی کینیڈین امیگریشن کو ریچ آؤٹ کرے فار دیٹ پرٹیکولر ویزا. اس کے لیے یو نیڈ ٹو بی آتھرائز، یو نیڈ ٹو بی رجسٹرڈ. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ان سے پیسے لے کے، اینڈ دے ٹرائی ٹو فل دا فارم جسٹ لائک آپ خود جیسے فارم فل کریں گے ویب سائٹ پہ، وہ ویسے ہی بیٹھ کے اسی طرح سے وہ فارم فل کرتے ہیں، لیکن وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں فار دیٹ فارم، فلنگ دیٹ فارم، جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کچھ ڈفرینٹ نہیں کرتے. بائی دا وے ان کے پاس کوئی ڈفرینٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. اگر کوئی امیگریشن لائر یا اگر کوئی آپ سے کنسلٹنٹ یہ کہہ رہا ہے، ایون اف دے آر آتھرائزڈ، اف دے آر سیئنگ کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ویزا کب لگے گا، کیسے لگے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کینیڈین امیگریشن والا جو یہ اتھارٹیز ہیں، جو IRCC جو کہ ویزا گرانٹ کرتا ہے، وہ کوئی بھی انفارمیشن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کچھ بندوں کو یا آتھرائزڈ اپنے ایجنٹس کو دے گا اور باقی پبلک کو نہیں دے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دے ڈو ناٹ ڈسکریمنیٹ. تو جو انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے وہی وہ کنسلٹنٹ اور لائر کے پاس بھی اویلیبل ہے. وہ صرف آپ سے جو پیسے لے رہے ہیں وہ صرف وہ فل کرنے کے فارم لے رہے ہیں وچ یو کین ڈو یور سیلف. تو یہ ایک بہت سمپل پروسیس ہے. پلیز ڈو ناٹ ویسٹ یور منی ان ہائرنگ سم ون. یو کین ڈو دس یور سیلف. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضروری ہے فار اینی ریزن کہ آپ کسی ناٹ ٹریول بٹ آتھرائزڈ کنسلٹنٹ کو یا لائر کو ہائر کریں، تو پلیز میک شیور کہ وہ آتھرائزڈ ہے اور اپنی ریکی کر لیں، اس سے پوچھ لیں کہ واٹ ڈفرینٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو ورسز یو فلنگ دا ایپلیکیشن یور سیلف. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو خیال رکھنا ہے جن کا ان آرڈر ٹو اپلائی فار سپر ویزا، اور بہت ایزیلی مل جاتا ہے اگر آپ ریکوائرمنٹس فلفل کر رہے ہیں. اینڈ the authorities are extremely transparent as well. تو پلیز یہ مت سوچیں کہ ہمیں وی آر ان دا ڈارک یا ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں پتہ ہے جو کہ باقی لوگوں کو پتہ ہے. یہ اتھارٹیز جو ہیں یہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں. ان سے آپ جو انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں. ان کے کال سینٹرز یعنی جو ان کی ہیلپ لائن ہے، آپ ان کو کال کر کے ان سے بہت دیر تک ان سے آپ بات کر کے ان سے سمجھ سکتے ہیں پروسیس کو بھی. وہ بہت تھرو ہیں اینڈ دے ول ایکسپلین یو ایوری تھنگ. اگر کوئی بھی چیز آپ نے فارم سے ریلیٹڈ بھی پوچھنی ہے تو آپ اپنی تسلی کے لیے کال کر سکتے ہیں IRCC کو. اوبیسلی ویٹ ٹائمز ہیں اس میں. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کو رائٹ اوے مل جائے گا جو جواب آپ کو چاہیے، لیکن یو کین ایزیلی کال دیم اینڈ فائنڈ آؤٹ. تو یہ سب ہے. آئی ہوپ دس ویڈیو واز یوزفل اینڈ ہیلپ فل. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے دماغ میں ہے، ابھی بھی کوئی سوال ہے یا کوئی کوئری ہے، تو پلیز مینشن ان دا چیٹ اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. اور پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، بیکاز دا مور پیپل ہو کین سی دا ویڈیو کین بینیفٹ فرام اٹ.
اور اچھا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور یہ کانٹینٹ میرا ان تک پہنچے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ٹائم.